نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. سامعین محترم، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندان قریش اور قبیلہ بنو عدی سے تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قبیلہ بنو عدی جناب والا ذہانت، بصیرت، بہادری اور خطابت کے اندر بڑا ایک نمایاں مقام رکھتا تھا. یہ حضرت عمر کا قبیلہ ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی ذہانت، بصیرت، بہادری، عدل، جراری اور خطابت، یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ورثے میں ملی تھی. اور آپ کے والد خطاب جو تھے اس قبیلے کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی چھوٹے خاندان سے نہیں تھے یا کسی چھوٹے قبیلے سے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی بڑا خاندان قریش تھا اور آپ کا جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو عدی بھی بہت بڑے قبیلے، سردار جو قبیلے ہیں ان سرداروں میں اس قبیلے کا شمار ہوتا تھا. تو یہ قبیلہ جو تھا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، ان چیزوں میں ماہر تھا اور ایک نمایاں مقام رکھتا تھا اور یہ تمام چیزیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ورثے میں ملی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ غلام اسلام قبول کرنے والے جو مرد ہیں ان میں سے یہ خوش نصیب سر فہرست ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی نامی اسم گرامی جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں 40ویں نمبر پر ہے. 11 خواتین اور اس کے علاوہ باقی جو بنتے ہیں وہ مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے پہلے صرف 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں بندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں اسلام کو قبول فرمایا جب اسلام کے اوپر یہ بڑا صبر آزما وقت تھا، بڑا کڑا وقت تھا، بڑا مشکل وقت تھا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار قریش نے ظلم و ستم کا ایک روح فرسا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور مسلمانوں کے اندر اتنی اس وقت طاقت نہیں تھی، اس وقت قوت نہیں تھی کہ مسلمان ان کفار قریش کا مقابلہ کر سکتے. اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بڑے خوش ہوئے اور مسلمانوں کو وہ اس وقت یعنی حضرت عمر کے آنے سے پہلے علل انان نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عبادت خدا کرنے کی اجازت نہیں تھی، کلام الہی کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں تھی. مسلمانوں کے اوپر بڑا کڑا وقت تھا. اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے، حضرت عمر کے آنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے مولا جو تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو قوت و غلبہ عطا فرما. تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے چند دن بعد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
اسلام لے آئے, اسلام کو قبول کر لیا. یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کو ناپسند کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے پسند فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرما کر حضرت عمر کو اپنا محبوب, اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا. تو یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ دعا میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب, ان دونوں میں جو تجھے پیارا ہے مولا وہ عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو پسند فرمایا, حضرت عمر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا, حضور کی محبت اور عقیدت کا پٹا گلے میں ڈالا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر ہم حق پر ہیں, میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین اللہ کا سچا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ پھر ہم ڈریں گے نہیں, ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور آپ کی رسالت کا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اعلان کریں گے, اللہ کی توحید وحدانیت وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان بھی اعلان کریں گے, آپ کی رسالت کا بھی اعلان کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا, اور دیگر قبائل جو تھے ان میں لوگ کلمہ پڑھنے سے ڈرتے تھے, کیونکہ کفار قریش, کفار مکہ نے اتنی ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا. آپ اس سے اگر پیچھے تاریخ چلی جائے, حضرت عثمان نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کے اوپر کتنی ظلم و ستم ڈھائے گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو کتنی ظلم و ستم ڈھائے گئے. دیگر صحابہ حتیٰ کہ خواتین کے اوپر بھی, جو صحابیات تھی ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. تو لوگ اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے, اس قدر کفار مکہ کا جناب والا خوف تھا, رعب تھا, دبدبا تھا کہ لوگ اسلام قبول کرنے سے خوف زدہ تھے, ڈرتے تھے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے, اسلام قبول کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علل اعلان, آپ نے اعلان فرمایا, خبردار کوئی اپنی بیوی کو اگر بیوہ کرانا چاہتا ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو, یا اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا چاہتا ہو, تو وہ عمر کے سامنے آئے گا. آج سے عمر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی محافظ ہے, آج کے بعد عمر حضرت اسلام کا بھی محافظ ہے. تو عزیزان گرامی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے اسلام کو بہت تقویت ملی, مسلمانوں کو قوت ملی, غلبہ ملا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی اہمیت کو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمایا, اور اپنی دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یعنی یا اللہ عمر بن حشام اور یا عمر بن خطاب, یعنی یہ دونوں بندے اہم تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہم تھے, تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بار بار حضرت عمر کا نام لیتے تھے, کسی دوسرے صحابی کا نام نہیں لیا, کسی دوسری شخص کا نام نہیں لیا, یا کسی بڑے بڑے قبائل تھے, بڑے قبیلوں میں سے بڑے بڑے سردار تھے, ان کا نام نہیں لیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ دونوں بندے اہم ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرمائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہم تھے, اللہ تعالیٰ نے اس اہم شخصیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا. تو عزیزان گرامی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور سلام عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اور آپ کے صحابہ خوش ہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو اسلام میں آپ کی نوکری کے لیے آپ کی غلامی کے لیے بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ان جانثار صحابہ سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔